اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. ذرا جائیے اپنے اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے, ہمارے ہاں بھی قبر درمیان میں ہوتی ہے, چاروں طرف درویش بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اللہ کے لیے, اللہ کو جان دینی ہے آپ نے. آپ کی قبر میں نے نہیں آنا, میری قبر میں آپ نے. خود مقارنہ کیجئے, خود اپنی اس عقل کو استعمال کیجئے. آپ کے اور ہمارے معاشرے میں قبر کے چاروں طرف درویش بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ قرآن پڑھنا تو عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی. لیکن اس کا رخ کس طرف ہے؟ اور جب سوال کرنے والا دعا کرنے کے لیے آتا ہے, بیت اللہ پشت پہ ہوتا ہے, قبر بزرگ کی ادھر ہے, تو وہ ہاتھ باندھ کر قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاتھ باندھ کر, ہاتھ اٹھا کر, یا یوں قیام کی حالت میں اس بزرگ کی قبر کی طرف منہ کر کے دعائیں کرتا ہے یا نہیں؟ یہی عمل یہود و نصارہ کیا کرتے تھے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملعون قرار دیا, ان پر لعنت کی. اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرد من رحمت اللہ, کہ ایسے لوگوں پر پھر کبھی اللہ کی رحمت نہیں پڑتی جب تک وہ توبہ طائب نہ ہو جائے. اس لیے اسلام نے قبروں پر مسجدیں بنانے سے روک دیا, کیونکہ یہ عمل بہت سی امتوں میں شرک اکبر اسی عمل کے ذریعے پھیلا, اور بہت سی امتیں اسی سبب سے برباد ہوئی کہ انہوں نے بزرگوں اور اولیاء کی قبروں پر قبے اور خانقاہیں بنانا شروع کر دی, اور بالآخر وہ چلتے چلتے شرک اکبر کے اندر دفن ہو گئے. کچھ لوگ قبروں پہ نماز, دعا, نظر و نیاز اللہ کے لیے دیتے ہیں, اور امید کیا رکھتے ہیں کہ ان درباروں کی, ان بزرگوں کی قبروں کی برکت کی وجہ سے فائدہ بہت زیادہ ہوگا. نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے, جمعرات کو کچھ اللہ نام کا دینا ہے تو دربار پہ جا کر دیتے ہیں. بکرے کی نیاز اللہ نام کی ہے, لیکن اسے ذبح کرنے کے لیے بابا حجویری کی قبر پہ. سبیل اللہ نام کی لگانی ہے, لیکن وہ سبیل لگتی کہاں پر ہے؟ خواجہ اجمیری کے دربار پہ. تو آئیے سوچئے, نماز اللہ کے لیے, دعا اللہ کے لیے, نظر اللہ کے لیے, یہ عبادت ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور قبروں پہ جا کر یہ اعمال کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قبروں پہ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں. بخاری و مسلم میں ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا فرشتہ آیا, موت کا وقت آیا, اللہ کے نبی اپنے چہرہ انور پر چادر کو ڈالتے ہیں, دم گھٹتا ہے, چادر ہٹا لیتے ہیں, اور اس موقع پر, اس لمحات میں, موت کا وقت ہے, آخری لمحات ہیں آپ کے اور میرے نبی کے, اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر. یہ کون سے نبی لعنت کر رہے ہیں جس کی زبان جب ہلتی تھی رحمتی کی آواز آتی تھی؟ طائف کے اندر پتھر پڑے, زخمی ہو کے گر گئے, فرشتہ فوراً پہنچ گیا, اللہ کے نبی اجازت دو, پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے, یہ طائف کی بستی پر ان دونوں پہاڑوں کو ڈال کر پیس کے رکھ دے گا, اجازت تو دو. نبی کو پتھر مارے گے, نبی لہو لہان ہوئے, نبی زخمی ہوئے. جواب میں کہتے ہیں جبرائیل نہیں, ان پر پتھر, ان پہ پہاڑ گرانے کی بات نہ کرو, مجھے اللہ سے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور ایک دن لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے, جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. لیکن وفات کا وقت, آخری لمحات, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, اللہ تیری لعنت برسے یہودیوں پر, عیسائیوں پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا, ان یہود و نصارہ نے بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی, بزرگوں کی قبروں پر مسجدیں قائم کی. عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی اس طرح بار بار ڈرانا اور یہود و نصارہ پہ لعنت کرنا, اس وجہ سے آپ کی قبر کو گھر کے اندر بنایا گیا, حضرت عائشہ کے حجرے میں بنایا گیا. اگر آپ کی یہ تحذیر نہ ہوتی, یہ ڈرانا نہ ہوتا, یہود و نصارہ پر اس طرح کی لعنت نہ ہوتی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلے مقام پہ بنایا جاتا.
اس ڈر کی بنا پر، اب لازمی بات ہے یہ ڈر نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی کی قبر کی عبادت کریں گے یا قبر کو پوجیں گے، یہ ڈر آنے والی امتوں سے تھا، گزرے ہوئے لوگوں سے نہیں تھا، بلکہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ اللہ کے نبی کی عبادت نہ کریں۔ اب آئیے یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پہ لعنت کر رہے اور ان کا جرم کیا بتا رہے کہ انہوں نے اللہ کے ولیوں کی قبروں پر، جہاں اولیاء فوت ہوتے، بزرگان دین فوت ہوتے، یہ ان پہ قبریں بنا لیتے، ان قبروں پر مسجدیں بنا لیتے۔ حالانکہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کا نام مسجد، غور کرنا اس بات پر، عیسائیوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں تھا، اس کا نام تو کنیسہ، گرجا۔ لیکن اللہ کے نبی عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قبروں پہ کام وہ کیے جاتے تھے جو مسجد میں ہوتے ہیں۔ سجدہ اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ رکوع اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ قیام اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، یہ تمام کام مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ اب جس جگہ پہ یہ کام کیے جائیں، عیسائیوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں پہ کیے، یا آج کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو مسلمان اپنے اولیاء کی قبروں پہ کریں، تو ان قبروں پر سجدہ جب ہوگا، طواف جب ہوگا، رکوع جب ہوگا، نظر اور نیاز ہوگا، تو وہ قبر کو مسجد بنانا ہے، کیونکہ یہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے جو بیت اللہ میں مسجد میں ادا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں برات کرتا ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں پکڑا۔ خلیل محبت کا آخری درجہ ہے، محبت کے بعد پھر خلیل کا مقام ہے۔ کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اب میں تم میں سے کسی کو خلیل نہیں بناتا، اور اگر میں تم میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کو خلیل پکڑتا۔ یہ دلیل ہے ان رافضیوں کے خلاف جو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضہ کی تکفیر کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں کہ امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر کی ہستی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل پکڑتا تم میں سے تو ابو بکر صدیق کو پکڑتا۔ میں برات کرتا ہوں میں نے تم میں سے کسی کو خلیل نہیں پکڑا۔ خبردار، وفات سے کتنے دن پہلے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں؟ 5 دن پہلے۔ خبردار، تم سے قبل جو لوگ گزرے وہ انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے، خبردار تم قبروں پہ مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں سختی سے اس عمل سے روکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کا اعلان۔ تم سے پہلی امت یہود و نصارہ انبیاء، اولیاء، اتقیاء کی قبروں پہ، انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے، تم ایسا عمل نہ کرنا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرتے ہیں اپنی امت کو کہ تم